بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہیں۔ رکوع اس میں 12، کل آیات 110، کلمات اس میں 1577، حروف اس میں 6360 ہیں۔ آیت نمبر 90 تا 93 یعنی 90 سے لے کر 93 تک کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب سے بچنے کی کوئی آڑ نہیں رکھی۔ اسی طرح کا حال تھا اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہمیں اس کی مکمل خبر تھی، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان دو پہاڑوں کے اس طرف ایک ایسی قوم ملی جو کوئی بات سمجھنے کے قابل نہ تھی۔ مشرق اور مغرب کی طرف فوج کشی کے بعد یہ تیسری فوج کشی ہے۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فوج کشی شمال کی طرف تھی، جہاں ایک وحشی قوم بستی تھی جو کسی زبان کے ذریعے بھی افہام و تفہیم کے قابل نہ تھی، یعنی مشرق کی انتہائی سمت جہاں تمدن کا سرے سے فقدان تھا۔ وہ مکان و لباس وغیرہ سے نا آشنا تھے۔ ایک گمان یہ ہے کہ یہ علاقہ بلخ کا ہو سکتا ہے، جو کہ قریش کے دائرہ حکومت کی مشرق کی طرف آخری حد ہے۔ سامعین محترم، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ قوم اس جگہ پر تھی جہاں ان کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز، پہاڑ، درخت وغیرہ حائل نہ تھے، اور نہ وہاں کی زمین نرمی کی وجہ سے کوئی عمارت قائم کر سکتی تھی، اور وہاں کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت زمین کے اندر بنائے ہوئے تہہ خانوں میں گھس جاتے تھے اور زوال کے بعد نکل کر اپنا کام کاج کرتے تھے۔ جناب ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو تعمیر کا کام آتا ہی نہیں تھا۔ شاید یہ لوگ جنگلی ہوں گے کہ گھر بنانا اور چھت ڈالنا نہ جانتے ہوں۔ اصل میں یہ قوم زنج کے لوگ تھے۔ ان کی زمین اتنی نرم تھی کہ کسی عمارت کا بوجھ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یعنی اس زمین پر پہاڑ نہ تھا اور نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی عمارت تھی۔ اس زمین پر کوئی عمارت بن ہی نہیں سکتی تھی۔ جب سورج نکلتا تو وہ لوگ سرنگوں میں چلے جاتے اور جب سورج ڈوب جاتا تو وہ اپنے کام کاج کرتے تھے۔ بین السدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان۔ عام خیال یہ ہے کہ یہ دو پہاڑ بحر خزر اور بحر اسود کے درمیان واقع ہیں، جو کیشیا کے پہاڑی سلسلوں پر قابل تطبیق ہے۔ در منشور میں ابن عباس سے روایت ہے کہ سدین یعنی دو پہاڑوں سے مراد آرمینیا اور آذربائیجان ہیں۔ ممکن ہے کہ روایت کا اشارہ ان دو پہاڑوں کے محل وقوع کی طرف ہو کہ یہ سدین ان علاقوں میں ہیں۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 90 تا 93 یعنی 90 سے لے کر 93 تک کا ترجمہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ کہف کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔